اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، سیالکوٹ میں کل رات اتنی بارش، صبح تقریباً کچھ 7-8 بجے تک بارش ہوتی رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج موسم ٹھنڈا ٹھنڈا ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، بڑا مزے کا موسم ہوا بڑا ہے، بڑا سکون ہے یہاں پہ ابھی نا۔ اور پچھلے 2-3-4 دن سے اتنی گرمی تھی کہ کل کی بات ہے، ٹیمپریچر شو ہو رہا تھا 37 اور فیل لائک 49 وہ بتا رہا تھا۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ تقریباً 12 سینٹی گریڈ اس کی فیل زیادہ جو تھی نا، ہائی تھی ایز کمپیئر ٹو ٹیمپریچر کے۔ یہ تو بڑے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بڑی اپنی رحمت کی ہے، موسم اچھا ہوا۔ اور اچھا، ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ باہر کے موسم کے مطابق نا آپ کے اندر کا موسم بھی چینج ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، دل کا موسم اچھا ہو تو سارے موسم اچھے لگتے ہیں، تو کبھی کبھی باہر کا موسم اچھا ہو تو دل کا موسم بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ نہیں جی دوستو، آج کا بلاگ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ آج کے بلاگ میں آپ کو ایک بڑی ہی زبردست انفارمیشن آپ سے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ وہ انفارمیشن میں چاہتا تھا، میں اس پروسیس سے گزرا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی وہ انفارمیشن شیئر کروں۔ لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جیسا کہ موسم میں نے آپ کو بتایا کہ صبح بڑا مزے کا تھا، ابھی تھوڑا سا موسم میں دھوپ نکلی ہے، تو تھوڑا سا پھر تھوڑی سی اس میں تپش دھوپ میں جیسے ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ اور پھر تھوڑے سے ہفس وغیرہ بن رہی ہے، تو خیر وہ تو چلے گا، مزید 1-8 ماہ اس کو تو ہمیں برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ یہاں پہ میں آپ بتاتا چلوں کہ جب میں صبح گاڑی میں بیٹھا نا، گھر سے نکلا، تو مجھے گاڑی میں تھوڑی اسمیل فیل ہوئی کہ گاڑی میں جیسے وہ تھوڑا سا وہ پانی کی وجہ سے جیسے اسمیل آتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ گاڑی کو جا کے سروس کرواتا ہوں۔ تو سروس کروانے کے لیے جب بھی میں ادھر آیا، خواجہ صفدر روڈ پہ کینٹ والی سائڈ پہ 2 پیٹرول پمپ ہیں جو 24/7 ان کی سروسز ہوتی ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، یہ بڑا اچھا ان کا سسٹم ہے، اور بڑے محنتی لوگ ہیں یہاں پہ بچے، اور یہ 24/7 جو ہے یہ اوپن ہے، جب مرضی آ کے آپ گاڑی کو واش کروا سکتے ہیں۔ اچھا، تو یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کروں، اور کہ جب میں ادھر آیا تو آ کے میں نے ان کو کہا گاڑی واش کر دیں، انہوں نے کہا جی گاڑی میں اسمیل ہے تو آپ کیوں نہ اس کی ڈیٹیلنگ کروا لیں، فل سروس کروا لیں، اس کی گاڑی کی سیٹس نکلوا کے سارا کچھ کروا کے۔ تو میں نے کہا چلے وہ کر دیں۔ تو ابھی میں آپ کو گاڑی دکھاتا ہوں، گاڑی کی حالت کیا ہوئی پڑی ہے، یہ دیکھیں جی، سیٹس اندر نہیں ہے، گاڑی کو مکمل کھول دیا انہوں نے۔ اچھا جی، اب یہ تو آپ کو دکھا دیا گاڑی کی صورتحال۔ اچھا، اب جس حوالے سے آج کا ولاگ بننے جا رہا ہے، جو بڑی اہم انفارمیشن ہے اور جس پروسیس سے میں گزر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جب گزریں تو آپ کو آلریڈی پہلے ان چیزوں کا پتا ہو، اور آپ ان چیزوں سے بچے جس میں سے میں جس پروسیس سے گزر رہا ہوں آپ کو نہ گزرنا اچھا، پڑے۔ 1 hour later. ویلکم بیک۔ تو میں جس انفارمیشن کو آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑا سا سینیریو آپ سے ڈسکس کر لوں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے فرسٹ بلاگ میں بتایا تھا کہ میرے والد صاحب کو 4 سال ہو گئے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اور میں بھی ڈاکٹر ہوں، اور میرے والد صاحب بھی ڈینٹسٹ تھے، ہم دونوں ڈینٹسٹ ہیں، میرے بڑے بھائی بھی ڈینٹسٹ ہیں، تو ہماری ڈاکٹر فیملی ہے ساری۔ Okay. تو 4 سال پہلے جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، تو ان کا جو پرسنل یوز کا نمبر تھا، وہ چونکہ کلینک پہ ہی یوز کرتے تھے، اور ان کے پیشنٹس تھے، ان کو وہ نمبر سب کے پاس تھا، تو اسی نمبر کو ان کی ڈیتھ کے بعد میں نے کلینک پہ ریسیپشن پہ رکھوا دیا، تاکہ لوگوں کو اپروچ کرنے میں آسانی ہو۔ تو ہوا یہ کہ 3-4 دن پہلے ہمارے کلینک پہ کسی بندے نے، یا پتہ نہیں کون تھا، اس نے آ کے اس کو وہاں سے چرا لیا ہمارے ریسیپشن سے۔ جب اس کو چرایا تو مجھے لگا کہ ہمارے پاس میرے والد صاحب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، تو ہم ایزیلی میں وہاں جاؤں گا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کے، اور اپنا موبائل سم والوں کے پاس تو ان کو بولوں گا کہ پلیز یہ میرا نا یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، یہ ڈیٹیل ہے، تو آپ کائنڈلی نا اس کو مجھے ان کی سم نکال دیں، ان کی سم نکال دیں۔ لیکن جب بھی میں ادھر پہنچا تو انہوں نے مجھے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دیکھے بغیر ہی ایک پیپر میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں وہ پیپر آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ پروسیس جو ہے وہ بالکل ایزی نہیں ہے،
اور میں تقریباً 5 سال رشیا میں رہ کے آیا ہوں، دبئی میں بھی گیا ہوں 2-3 دفعہ، وہاں پہ بھی رہا ہوں. میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے بہت ایزی لوگوں کو کر دیا ہوا ہے ان کی گورنمنٹ سے. ہمارے المیہ یہ ہے ہمارے پاکستان میں، یہاں پہ ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ میں نے دنیا گھومی ہے اور میں نے پاکستان جیسا ملک دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، لیکن یہاں پہ ان معاملات میں ہم ابھی بھی دنیا سے بہت پیچھے ہیں اور ہمیں اپڈیٹ کی ضرورت ہے، ہمیں اپگریڈیشن کی ضرورت ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپگریڈ ہوں اور لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں. ابھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو انہوں نے مجھے پیپر دیا کہ بھئی اس پیپر کو ان کے ڈاکومنٹس کو پورا کریں تو پھر آپ کو سم ملے گی، اور سم بھی کب ملے گی وہ آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتا ہوں. یہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں جی، سب سے پہلے ہے آنرشپ ٹرانسفر فار ڈیکریزڈ کیس ود سم، کہ اگر آپ کے والدین میں سے کسی کے نام سم ہے تو وہ فوت ہو گئے ہوئے ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، تو اس کے بعد اگر وہ سم آپ کے پاس موجود ہے تو یہ پہلے 9 ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے ان کو مہیا کرنے ہیں. اور اگر ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور آپ کے پاس سم گم ہو گئی ہے، جیسے کہ ہماری سم گم ہو گئی ہے، تو پھر وہ نیچے والے 9 ہیں تو وہ آپ نے جو ہے نا ان کو مہیا کرنی ہے ڈاکومنٹس. تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں جی ود سم. اگر آپ کے پاس سم ہے اور پیرنٹس میں سے کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کی سم آپ اپنے نام پہ کروانا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو چاہیے جی ایٹ لیسٹ 5 نمبرز ٹو ویریفیکیشن کال ڈیٹیلز. جو لاسٹ 5 نمبر تھے اس کی ویریفیکیشن کالز کی ڈیٹیل آپ نے شیئر کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑا المیہ ہے، اس معاملے میں نہیں، نیکسٹ میں بتاؤں گا آپ کو. اور سیکنڈ جی آپ کو لاسٹ لوڈ ویریفیکیشن چاہیے، اوریجنل ڈیتھ سرٹیفکیٹ چاہیے نادرا کا، اور چوتھے نمبر پہ چاہیے جی اوریجنل CNSC آف ڈگریز اف اویلیبل، نہیں تو ان کی CNSC کینسلیشن سرٹیفکیٹ چاہیے جو کہ ہم لوگ بنواتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد یہ ایکٹیو سم چاہیے اور اوریجنل CNSC آف ٹرانسفر چاہیے اور اوریجنل FRC چاہیے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ. یہ جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے اس میں آپ کی فیملی کے سارے جو ممبرس ہیں، لائک آپ کے جتنے بہن بھائی ہیں، ان کی ساری ڈیٹیل یہ آپ کو نادرا سے ملے گا، اور ان کی آپ کو فوٹو کاپی لے کے جانی پڑے گی وہاں پہ سب کی، اور ID کارڈ کی، اور وہ جا کے دیں گے تو اس کے بعد معاملات ہوں گے. پھر جی دکھا ہے جی کہ فیملی اوریجنل CNSC آف فیملی مینشن ان FRC، ٹھیک ہے، اور NOC 100 روپیز والا اسٹیمپ پیپر ہے، اس پہ ایکنالجمنٹ آف آل فیملی ممبرس. اسی طرح اگر آپ کے پاس سم گم ہو جاتی ہے، جیسے کہ ہماری سم گم ہو گئی ہے، تو اس میں صرف ایک چینجنگ ہے. چینجز یہ ہیں کہ یہاں پہ ایکٹیو سم لکھا ہوا ہے، تو ہمیں چونکہ ہمارے پاس گم ہو گئی ہے تو اس میں انہوں نے لکھا ہے جی کہ آپ نے سب سے نیچے لکھا ہے FIR فرام پولیس اسٹیشن فار لاس سم. تو وہ ہمیں FIR درج کروا کے اس کے بعد یہ سارے ڈاکومنٹیشن ان کو مہیا کرنے ہیں. اس کے بعد یہ 8 سے 9 دن بعد آپ کو سم آپ کو جاری کریں گے. تو یہاں پہ میرا جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اوپر سے شروع کرتے ہیں یہاں سے، کہ فار ایگزامپل وہ سم تھی میرے والد صاحب کے نام، ٹھیک ہے، اس کو ہم کلینک پہ یوز کر رہے تھے، اور وہ اگر گم ہو گیا ہے، چوری ہو گیا ہے، کہیں پہ گر گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو اس میں جو لاسٹ 5 نمبر ہیں اس کو تو چلے ویریفائی کر لیں گے ہم، اور سم ٹائم بندے کو یاد بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے جی کہ لاسٹ ویریفیکیشن لوڈ، اب لوڈ بھی یاد نہیں رہتا بعض اوقات، کیونکہ آپ جب اپنی سم چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنا بھی نہیں پتا ہوتا، کیونکہ یہ ہر بندہ ہر چیز یاد تھوڑا رکھتا ہے کہ میں نے لاسٹ ٹائم کب ویریفیکیشن اس کے کرے کہ جی میں نے کب لوڈ ڈلوایا تھا، کتنا کا ڈلوایا تھا، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر ڈیتھ سرٹیفکیٹ نادرا سے وہ تو آپ کے پاس مل جاتا ہے، آپ کو یونین کوسٹل سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جی CNSC کینسلیشن، اب میرے والد صاحب کا جو CNSC نمبر تھا، جو کارڈ تھا، CNSC کارڈ تھا، وہ گم ہو گیا، اور اب اس کی کینسلیشن، اب ظاہری بات ہے اوریجنل ہوگا تو اس کی کینسلیشن ہوگی نا، تو وہ بھی بہت بڑا مسئلہ تھا. اس کا بھی سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اس چیز کا مجھے پتا نہیں تھا. پھر اوریجنل سرٹیفکیٹ CNSC آف ٹرانسفر، اب اوریجنل ہوگا تو میں آپ کو ان کو دوں نا. پھر جی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نادرا. اب یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ فار ایگزامپل جی آپ کی فیملی ہے آؤٹ آف کنٹری، بہن بھائی ضروری تھوڑا ہوتا ہے کہ سارے ادھر پاکستان میں ہی ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کی فیملیز باہر ہوتی ہیں، تو اب ان کے اوریجنل CNSC نمبر کارڈ جو ہے وہ کہاں سے لائیں ہم؟ تو یہ ہمارے محکموں کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ چیزوں کو آسان کرنا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایزیلی اپنے معاملات کو جو ہے نا ہینڈل کر سکیں.
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। یہ تو بڑے مسائل ہیں, بہت زیادہ مسائل ہیں. پھر انہوں نے لکھا جی CNAC آف فیملی مینشن ان FR, اچھا اوریجنل. اب ان کو اوریجنل کہاں سے لا کے دیں ہم؟ فوٹو کاپی تو آپ منگوا سکتے ہیں واٹس ایپ پہ, لیکن اوریجنل منگوانے کے لیے آپ کو بڑے مسائل درپیش ہیں. ٹھیک ہے, اسپیشلی جب کوئی اوورسیز ہو آپ کا بہن بھائی. نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ جو 100 روپیز کا آپ کا اسٹیمپ پیپر ہے, اس پہ سب بہن بھائیوں کے سگنیچر. خدا نہ خواستہ آپ کے کسی بہن بھائی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ کہاں سے آپ لائیں گے جی؟ اس کو کہاں سے لائیں گے؟ پھر اس کے لیے نئے ڈاکومنٹیشن لائیں, پھر آگے اس کی اولاد کے پاس جائیں. یہ کیا انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے؟ تو یہ میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے. اس کے سب سے پہلے چونکہ ہمارا موبائل چوری ہوا تھا تو میں گیا پولیس اسٹیشن, تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ آپ اس کا نا EMI نمبر بتائیں, اس کا سب سے پہلے ڈبہ لائیں. اور وہ والد صاحب کا موبائل تھا, انہوں نے کوئی 6-7 سال پہلے لیا ہوا تھا, تو 4 سال تو ان کی ڈیتھ کو ہو گئے ہیں, تو ان کا ڈبہ ہمارے پاس تھا ہی نہیں. تو میں نے کہا جی وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے. تو کہتے ہیں جی پھر آپ نا اسٹیمپ پیپر لائیں 100 روپیز کا, اس کے اوپر بیان حلفی لکھیں اور اس کے اوپر آپ کی رپورٹ درج ہوگی. میں گیا وہ لینے کے لیے, وہ لے کے ادھر پہنچا ہوں, تو ادھر انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے وہ بنا دیا ہے. تو اب میں یہ لے کے جاؤں گا, اب پہلے نادرا کے آفس جاؤں گا, وہاں پہ اپنا سب بہن بھائیوں کا FRC جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بنواؤں گا. اس سرٹیفکیٹ کے بنوانے کے بعد میں جو ہے ان کے اوریجنل ID کارڈ بھی منگواؤں گا. ٹھیک ہے, ابھی پچھلے دنوں میرے بھائی دبئی گئے ہوئے تھے, تو 15 دن مجھے وہ ویٹ کرنا پڑا ان کا کہ وہ آئیں گے. اب کل وہ آئے ہیں, تو وہ آئے ہیں تو مجھے ان کے اوریجنل ID کارڈ ملا ہے. تو یہ بڑے مسائل ہیں جو کہ ہمارے حل ہونے چاہیے اس حوالے سے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو اتنا ایزی کریں لوگوں کے لیے. دیکھیں میں اس میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میرا جو والد صاحب کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کے اوپر میرے دادا دادی کی انفارمیشن بھی ہے اور میرے والدین کی بھی ہے, اور ایک انفارمیشن ایپلیکینٹ ڈیٹیل, وہ اب ایپلیکیشن میں نے دی تھی تو وہ میری ڈیٹیل بھی ہے, میرا ID کارڈ ہے. تو جب ساری انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے, ایک ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ آپ کو پوری فیملی ہسٹری مل جاتی ہے, تو میرے خیال سے پھر FRC اور یہ کروانا اور وہ کروانا, ہم کون سی گھر کی رجسٹری کروا رہے ہیں. لیکن یہ مجھے فیل ایسا ہی آیا کہ جیسے جی گھر کی رجسٹری کے لیے ہم نے وہ کیا تھا کہ جی وہ اس کو ٹرانسفر کرنا تھا بہن بھائیوں پہ, اور اس کے بعد کسی ایک کے جس نے وہ پراپرٹی جس نے لینی تھی اس کے نام ٹرانسفر ہونی تھی. چلے وہ تو سمجھ میں آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک سم کے لیے آپ اتنا اس لیول کے ڈاکومنٹس مانگیں گے. اور ہماری یہ کلینک کی سم ہے, ٹھیک ہے, جو ہمارے ریسیپشن پہ ہوتی ہے, اور آپ یقین کریں کہ پچھلے 1 ویک سے نمبر بند ہے اور پیشنٹس کال کرتے ہیں, اور پھر وہ میرے نمبر پہ کال کر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر وہ نمبر آپ کا دوسرا ریسیپشن والا بند ہے. تو میں ان کو کیا جواب دیتا پھر کہ یہ ہمارا 1 مہینے بعد نمبر آن ہوگا. تو یہ وہ چیزیں تھی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ نہ ہو. تو اس حوالے سے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے اگر ضعیف ہیں, ابھی حیات ہیں, تو ان کے نام کی اگر آپ کے اس نمبر کو اگر آپ فردر چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کی زندگی میں ان کو ساتھ لے کے چلے جائیں. سم جس بھی کمپنی کی آپ کی سم ہے, موبلنگ ہے, اس کی ہے, یو فون کی ہے, ٹیلی نار کی ہے, کوئی بھی XYZ ہے, تو ان کے پاس جا کے اس کو ان کے ہوتے ہوئے اپنے نام پہ ٹرانسفر کر لیں اگر آپ اس سم کو چلانا چاہتے ہیں. تو جیسا کہ مجھے ایک وہ اپنے کام کے حوالے سے بڑی ضرورت تھی اس کی, تو ہمیں جو ضرورت تھی, تو اس لیے مجھے اس چیز کا مجھے احساس ابھی آگے ہوا کہ یہ بھی اتنا ایزی کام نہیں ہے. اچھا, یہ ڈاکومنٹ جب آپ سارے سبمٹ کروا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کے 8-9 دن بعد کمپنی آپ کو ایشو کرے گی. تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اتنی کھجر خرابی کر کے سارے ڈاکومنٹس سبمٹ کروا دیتے ہیں, تو اس کے بعد 7-8 دن کا مطلب میں سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کیا نکالنا ہے سم میں سے اور کس چیز کے معاملات ہیں. اور یہ جتنی ویریفیکیشن کرتے ہیں یہ ڈاکومنٹس اپنے پاس سنبھال ہی نہیں سکتے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ اس کو آن لائن سسٹم کریں, ایزی کر دیں لوگوں کے لیے. اور یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ جب میری انفارمیشن, میرے پیرنٹس کی انفارمیشن, میرے دادا دادی کی انفارمیشن, جب سب کی انفارمیشن موجود ہے, تو پھر اس کو پروسیس کو اتنا لمبا کرنے کا مقصد میری سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے, اور لوگوں کے لیے آسان کریں نا. جب جو اوورسیز ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو یہ وہ ہمارے سسٹم کے فلاز ہیں جو کہ جن کو ٹھیک ہونا چاہیے اور ابلیشن ہونی چاہیے. Okay. تو میں آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چیز کو, اگر آپ نے ان کی سم کو یوز کرنا ہے اپنے پیرنٹس کی, تو ان کی زندگی میں ہی کوشش کریں کہ اپنے نام پہ ٹرانسفر کروا دیں. وہ بڑا ایزی ہے. اور اگر وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ اس چیز کا ویٹ نہ کریں کہ وہ سم گم ہوگی تو ہم نکلوائیں گے. اس سے پہلے یہ جتنی ڈاکومنٹ, یہ میں نے آپ کو سارا ڈیٹیل بتائی ہے, 8-9 ڈاکومنٹ, وہ سارے کروا کے, تاکہ سم گم ہونے سے پہلے وہ آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے. تو بس یہی بلاگ کی یہی انفارمیشن تھی آج کے حوالے سے.
تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، کیونکہ اس میں وہ انفارمیشن ہے جس میں سے میں گزر رہا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پروسیس سے اس طرح نہ گزرے، آپ پہلے ہی ان چیزوں کو سیٹلڈ کر لیں جو کہ آپ کے لیے آسانی ہو. بہت شکریہ. اگر میرا آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ ملتی رہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے بائے.